بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، انفامور صراط مستقیم۔ ان معصوم بچوں کو کھاتا دیکھ امجد کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وہ ان بچوں کو دیکھ کر عجیب سکون محسوس کر رہا تھا۔ برسوں بعد اسے ایسا لگا کہ آج وہ چین کی نیند سو سکے گا۔ نہ جانے وہ کہاں کہاں سے یہ یتیم اور لاوارث بچے جمع کر لایا تھا۔ ان بچوں کے چہرے پہ کھانا دیکھ جو مسرت اور اطمینان نظر آ رہا تھا، وہ دیکھ امجد کو انوکھی دلی سکون اور راحت حاصل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ان چیزوں سے ناآشنا تھا۔ اسے بھوک کی شدت معلوم نہیں تھی، غریبی کس چڑیا کا نام ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو عیش و عشرت میں پلا بڑا امیر باپ کی لاڈلی اور بگڑی ہوئی اولاد میں شمار ہوتا تھا۔ دن رات موج مستی میں مست رہنا، دنیا اور دنیا داری سے بے خبر۔ اس کی الگ ہی دنیا تھی، پھر ایک حادثے نے اس کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ ہوا یوں، ایک دن امجد اپنی دولت کے نشے میں چور اپنی نئی کار ہوا کی رفتار سے دوڑاتا ہوا اپنی دھن میں مگن شہر میں چکراتا پھر رہا تھا۔ بس اور کچھ نہیں، اپنی نئی کار کی تیز رفتاری سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک اسے بریک لگانی پڑی، جس سے اس کی رفتار ٹوٹ گئی۔ سامنے ایک بزرگ شخص بیچ سڑک پر اپنے ٹھیلے کے ساتھ، جس پر بڑے بڑے گٹھان رکھے ہوئے تھے، کھڑا ہانپ رہا تھا۔ امجد جھنجھلا اٹھا اور طیش میں آ کر کار سے اتر کر بزرگ سے بولا، بابا جی سڑک کیوں بند کر رکھی ہے؟ بزرگ لاچاری سے بولے، معاف کرنا بیٹا، طبیعت ناساز ہے، ذرا گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی اس لیے تھوڑا ٹھہر گیا تھا، ابھی راستے سے ٹھیلا ہٹا لیتا ہوں۔ نہ جانے بزرگ کے نرم لہجے یا عاجزی بھرے جملے کا امجد پر کیا اثر ہوا، اس کا تمام طیش و غضب کفور ہو گیا۔ وہ بزرگ سے مخلصانہ لہجے میں بولا، آپ رہنے دے بابا، میں ہٹا دیتا ہوں۔ وہ ٹھیلے کو پوری قوت سے دھکا دینے لگا۔ بڑی مشکل سے امجد ٹھیلے کو ہٹا پایا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ ٹھیلا مجھ سے اتنی مشکل سے چل سکا تو یہ بزرگ بابا، جو کہ بیمار بھی ہے، کیسے اسے دھکیلتے ہوں گے؟ بابا، ان عمر میں اتنا وزن کیوں اٹھاتے ہو؟ ذرا اپنی طبیعت کا خیال کیجیے، گھر جا کر آرام کیجیے، اس عمر میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگ امجد کی بات سن کر مسکرا دیے اور بولے، آرام؟ اگر آرام کرنے لگوں تو اس پیٹ کی آگ کو سرد کیسے کروں گا؟ اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو صبر کر بھی لوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، میں آرام نہیں کر سکتا، میرے بچے، بزرگ ہانپتے ہوئے بولے اور ٹھیلا دھکیلنے لگے۔ اس بار ٹھیلا ایسے چلنے لگا مانو کاغذ سے بنا ہو۔ امجد سکتے کے عالم میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ امجد نے بزرگ بابا کا تعاقب کرنے کی ٹھان لی۔ وہ چوری چھپ کے بابا بزرگ کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ پہلے بابا نے ایک دکان پر ٹھیلے پر رکھا مال خالی کیا، اس کے بدلے دکاندار نے بابا کو کچھ پیسے دیے۔ پھر آگے جا کر بابا نے ایک دکان سے کھانے پینے کا سامان خریدا، جو دیکھنے سے ناکافی معلوم ہو پڑتا تھا۔ خیر، سامان خرید کر بابا ایک گندی سی گلی میں داخل ہوئے، جو ٹین کی چھت اور لکڑی کی پٹریوں کی دیواروں سے بنے چھوٹے چھوٹے چوپڑی ٹائپ مکانوں پر مشتمل بستی تھی۔ گلی میں کچھ ننگ ڈرنگ بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ بابا قریب کے ایک مکان میں داخل ہو گئے، جہاں دروازے کے نام پر ایک پھٹا پرانا بسیدہ سا ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا تھا، جس سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ بابا کو دیکھتے ہی دو چار آدھ ننگے بچے بابے کی طرف دوڑ پڑے، بابے کے ہاتھوں سے کھانے کی اشیاء لے کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ بچے ایک دوسرے کے ہاتھوں سے چیزیں چھیننا جپٹی کر کے کھانے لگے۔ دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بچے کافی عرصے کے بعد جی بھر کر کھا رہے ہوں۔ جی ہاں صاحب، پیٹ بھر کر نہیں لکھا، کیونکہ غریب کو کبھی پیٹ بھر کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا، جی ہی بھر جائے تو کافی ہے۔ بچے وہ چیزیں کھا چکے تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے چھوٹا تھا، بابا جی کے قریب آ کر حسرت بھرے لہجے میں بولا، دادا جان، اب اتنا سارا کھانا اور کب لاؤ گے؟ بزرگ نے بچے کو اپنی سینے سے چمٹا لیا اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولے، جلد ہی میرے بچے، اللہ جلد ہی دے گا۔ یہ منظر دیکھ کر امجد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آج پہلی بار امجد کی غریبی اور غریب کی مجبوری کا احساس ہوا۔ واپس آنے کے بعد امجد سجدہ ریز پڑا، بہت دیر تک روتا رہا، اللہ سے اپنے عیش و عشرت میں گزارے اوقات کی معافی مانگنے لگا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، یا اللہ، میں کتنا بے حس و انسان ہوں، دولت کے نشے میں اپنی ہی مستی میں مست رہا، کبھی کسی کی مجبوری، لاچاری اور غریبی کی طرف میرا خیال تک نہ گیا، تیری دی ہوئی دولت کو اپنی فضول خواہشات میں برباد کرتا رہا، لیکن آج سے یہ دولت تیرے مجبور اور لاچار غریب بندوں پر خرچ ہوگی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے صراط مستقیم دکھا دی۔
تھینکس فار واچنگ. ان فار مور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.